کسی مجہول الحال شخص نے یہ خواب دیکھا کہ ابو لہب کو مرنے کے بعد ایک ہاتھ کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے اس میں پانی پلایا جاتا ہے. اس بندے کا نام کیا ہے؟ اٹھائیے حدیث. معلوم نہیں. کون ہے وہ شخص؟ معلوم نہیں. خواب حجت ہوتے ہیں غیر نبی کے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کسی غیر نبی نے کوئی خواب دیکھا وہ حجت ہوتا ہے؟ وہ شرعی دلیل ہوتا ہے؟ نہیں. ویسے بھی یہ بات قرآن کے خلاف ہے. بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نثار تیری چہل بہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. احباب ذبح کار، سنا آپ نے یہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں جو کہ میرے حساب سے انڈائریکٹ بخاری شریف کی مشہور و معروف روایت کا انکار کر رہے ہیں. ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ طریقے سے یہ ایک قسم کا صحیح حدیث کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ بھی بخاری شریف کا. اور ان کے ہاں تو مشہور ہے اگر کسی معاملے میں بحث ہو جائے تو کسی اور کتاب سے ہم کسی مسئلہ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں تو اکثر ان کی طرف سے جواب آتا ہے بخاری سے دکھاؤ. تو یہ انہوں نے بخاری شریف کا نام نہیں لیا، یہ کہا ہے کہ کسی مجہول الحال شخص نے خواب دیکھا جس کو دلیل بنا کر تم میلاد کراتے ہو. وہ خواب دیکھنے والا کون ہے پتہ نہیں، اور اس کا غیر نبی کا خواب وہ کیا شرعی حجت ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اور یہ بھی کہا کہ یہ بات سراسر قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ ابو لہب جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے پوری صورت نازل ہوئی ہے اس کی مذمت میں. تو یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ ان کی جو مذمت ہے وہ قرآن میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس طرح جو حدیث کا انکار کر دینا کہ اس سے لوگ میلاد پر دلیل پکڑتے ہیں، تو یہ بہت ہی غیر مناسب طریقہ ہے. حالانکہ ان کی میں کچھ باتوں کو پسند کرتا تھا کہ یہ بعض دفعہ ان کو میں نے دیکھا کہ دیگر علماء اہل حدیث جو ہیں یہ ان کی نسبت کئی دفعہ ان کو میں نے دیکھا کہ یہ حق بات کر دیتے ہیں، چاہے اپنے مسلک کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کر دیتے ہیں. میں ان کو دیکھا، لیکن میں ان کی باتوں کو اس لیے پسند کرتا تھا. لیکن آج چونکہ انہوں نے اس طرح روایت کا انکار کیا تو یہ ایک بہت غیر مناسب طریقہ لگا مجھے، تو اس لیے میں نے چاہا اس پر بات کروں. تو سب سے پہلے تو وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5101، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 5001 ہے. تو ابو لہب کو اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ، تو اس نے جا کر خبر دی کہ آپ کے جو بھائی ہیں عبداللہ، ان کے گھر میں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس نے خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا اور اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے آزاد کر دیا اور کہا ان کو جا کر آپ دودھ پلائیں. تو اس کو جو واقعوں کو جو بخاری شریف کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی شخص نے ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کس حال میں ہو، تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی راحت نہیں دیکھی، میں بہت برے حال میں ہوں، اور بہت برے حال میں اسے دیکھا. اور اس نے کہا لیکن پیر والے دن میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور مجھے ہاتھ کے اس حصے سے پانی جو ہے وہ پلایا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ میں نے اس ہاتھ سے اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا. تو اس پر جو میلاد کرانے والے ہیں وہ تو دلیل پکڑتے ہیں، لیکن علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے اس کا انکار کیا کہ یہ کون شخص ہے خواب دیکھنے والا، یہ مجہول الحال شخص ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں. حالانکہ شارحین حدیث نے اپنی شرح کی کتابوں میں اس شخص کا نام بھی ذکر کیا ہوا ہے، اور کوئی وہ معمولی شخصیت نہیں ہے. اگرچہ خواب انہوں نے حالت کفر میں دیکھا تھا، لیکن وہ بعد میں ایمان لے آئے. تو اس لیے سب سے بڑی بات کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کسی حدیث کو قبول کر لینا، جبکہ اس پر
اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، دیوبندی، بریلوی، سب کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے. یہ سب مانتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور آج بخاری شریف کی حدیث پر اعتراض کر دیا، یہ بہت عجیب بات ہے. تو وہ جو ہے حدیث نمبر 5101، اس میں جو ابو لہب کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو پیر کے دن اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور اس کو پانی پلایا جاتا ہے. تو یہ حضور کے جو میلاد کی خوشی میں اس نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، اس لیے اس کی عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے. تو اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام محمد بن یوسف کرمانی، علامہ کرمانی صاحب اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی خصوصیت کی وجہ سے ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کی گئی. حالانکہ کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جاتی، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کسی کو مرضی استثناء دے دے. وہ فرماتے ہیں اگر یہ سوال کرو کہ حدیث میں یہ دلیل ہے کہ کافر کو اس کے نیک عمل کا ثواب ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی کہ یہ تو اس کے نیک عمل کے بدلے میں اس کو دیا جا رہا نا، ایک قسم کا اجر دیا جا رہا ہے کہ اسے پانی پلایا جاتا ہے ہر پیر کے دن. تو قرآن پاک میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمِلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ انہوں نے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذام میں جس قدر نیک کام کیے تھے، یعنی کافروں نے، ہم ان کی طرف قصد کریں گے اور ان کو فضا میں بکھرے ہوئے غبار کے باریک ذرے بنا دیں گے. یعنی کفار نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں، ان کے ذام میں وہ نیک اعمال تھے کہ ہم نے نیکی کے کام بہت کیے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کے نیک اعمال کو ذرہ بکھرے ہوئے، جو فضا میں بکھرا ہوا ذرہ ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی؟ کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بکھرے ہوئے ذرے بنا دیں گے ہم ان کو. تو اس پر علامہ کرمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کافروں کو ان کے نیک عمل کا فائدہ نہیں پہنچتا، اور حدیث میں خواب کا ذکر ہے اور خواب دلیل نہیں ہے، اور بر تقدیر تسلیم کر، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے جب نیک عمل کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، یعنی کہ اس کو اس لیے تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اس نیک عمل کا تعلق جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یہ آپ کی خصوصیت کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. جیسا کہ ابو طالب جو کہ حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا، یہ اس پر سب متفق ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، اہل سنت، جو سارے اس پر متفق ہیں کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے. اور صحیح حدیث میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے کہ ان کے عذاب میں وہ کمی کی جاتی ہے، یعنی کہ ان کو حدیث میں ہے کہ وہ ٹخنوں تک ان کے ہے عذاب. تو اگر کریم آقا فرماتے ہیں میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں ہوتا. تو یعنی کہ کافر کے عذاب میں بھی تخفیف ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کلی طور پر حدیث کا انکار کر دیں. حدیث کا انکار کر دینا یہ بہت ہی غیر مناسب طریقہ ہوتا ہے، اور وہ بھی پھر بخاری شریف کا. اور بخاری شریف تو آپ کو پتا ہے پھر بخاری شریف ہے. تو یہ میں نے آپ کو علامہ کرمانی کا حوالہ دیا، اس کی ہے علامہ کرمانی کی شرح البخاری، جلد نمبر اس کی ہے 19 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 79. تو یہ علامہ کرمانی کا حوالہ دیا. آگے اس کے بعد امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں، جلد نمبر ہے اس کی 6 اور صفحہ نمبر ہے 267. وہ فرماتے ہیں بتقدیر قبول ہو سکتا ہے ایسا واقعہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سے ہو، جیسا کہ ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کی گئی، یعنی کہ ان کے عذاب میں جو کمی کی گئی، تو اسی طرح ابو لہب کے عذاب میں بھی کمی کی جاتی. یہ واقعہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ یہ تخفیف ابو لہب کے ساتھ خاص ہے، اور جن کافروں کے متعلق حدیث میں تخفیف کا ثبوت ہے، ابو لہب یا ابو طالب وغیرہ جن کا ذکر ہے، ان کے ساتھ یہ خاص ہے، ہر کافر کے عذاب میں کمی نہیں کی جاتی. اور یہ تیسری بات انہوں نے لکھی کہ بعض کفار کو ان کے نیک اعمال کا اجر عطا فرمانا محض اللہ تعالیٰ کا فضل
ہے اور یہ عقل کے نزدیک محال نہیں ہے۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے حوالہ پیش کیا فتح الباری سے۔ آگے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ مجہول الحال شخص، اس کا نام کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ تو آئیے ہم پوچھتے ہیں، یہ بخاری شریف کی بڑی مشہور و معروف شرح عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی وہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، جلد نمبر ہے اس کی 20 اور صفحہ نمبر ہے 134۔ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ سہیلی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب ابو لہب مر گیا تو میں نے خواب میں برے حال کے اندر اسے دیکھا۔ تو یہ خواب دیکھنے والا مجہول الحال شخص جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ جس کا آپ کہتے ہیں کہ پتہ کوئی نہیں، تو یہ شارحین نے ان کا ایک صرف انہوں نے نہیں اور بھی کئی کتابوں میں نے پڑھا ہوا کہ یہ خواب دیکھنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس نے کہا مجھے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں ملی۔ یہ ابو لہب اپنا جو نا حال بیان کرا ہے، مگر ہر پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اور علامہ سہیلی نے کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی تھی، اور جب ابو لہب کی باندی سویبہ نے ابو لہب کو آپ کی ولادت کی خوشخبری دی تو اس نے انگوٹھے کے اشارے سے اس خوشی سے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں کمی کی جا رہی ہے۔ تو یہ ابو لہب کی جو آپ حدیث بخاری کا جس کا انکار کر رہے تھے، اس پر میں نے شرح بخاری عمدۃ القاری سے میں نے حوالہ پیش کیا۔ اور یہاں تو یہ میں شارحین کے حوالہ جات پیش کر رہا تھا، اس حدیث کا تو جو میلاد کے شدید ترین انکاری ہیں، منکر ہیں، جو آپ کے ہم فکر ہیں، وہ بہت سے معاملات میں آپ عقائد میں ان کے ہم فکر ہیں دیوبندیوں کے، ان کے بھی میں نے بعض کتابوں میں پڑھا، ان کے علماء نے بھی، جیسے انور شاہ کشمیری ہو گیا، وہ سلیم اللہ خان دیوبندی، وہ انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اور اس کی عذاب کی تخفیف کو جو عذاب میں کمی کی جا رہی ہے اس کو مانا اور حدیث کا انکار نہ کیا، اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کرنا تھا، اس کی وجہ انہوں نے وہی بیان کی ہے کہ اس وجہ سے اس کے عذاب میں کمی کی جا رہی ہے کہ اس نے جو ہے وہ آزاد کیا تھا سویبہ کو، اپنی باندی کو۔ اس سے آگے میں ایک حوالہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بخاری کی شرح لکھی ہے ارشاد الساری کے نام سے، لیکن اب میں ان کی کتاب ہے المواہب الدنیا اس سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت کہ ابو لہب کو اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا، اس سے پوچھا گیا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جہنم میں ہوں، لیکن ہر پیر کی رات میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، ہر پیر کی رات میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور میں اپنی اس انگلی کو چوستا ہوں۔ اس نے ایک انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اس کی وجہ اس کی وجہ سے ہے کہ جب میں نے اپنی باندی سویبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، جب اس نے مجھے بشارت دی تھی تو میں نے آپ کو، اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو دودھ پلایا تو میں نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ابو لہب وہ ہے ابو لہب کہ جس کی مذمت میں قرآن مجید میں ایک جو قرآن نازل ہوا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی، اور اس کے جو اس نے یہ عمل کیا اس کے صلہ میں جہنم میں یہ جزا دی گئی کہ وہ شخص اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ ہر پیر کے دن یا پیر کی رات، کسی نے رات لکھا کسی نے دن لکھا، اس کو اپنی انگلی سے پینے کے لیے پانی دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ شخص جو مسلمان ہو اور اللہ کو ایک مانتا ہو، موحد ہو، اور وہ آپ کا امتی بھی ہو، اور اگر وہ آپ کی ولادت کی خوشی منائے اور اپنی وسعت کے مطابق اپنے کریم آقا کی محبت میں صدقہ و خیرات کرے تو اس کی جزا کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے
کہ اس کی جزا جو ہے وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب اللدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 پر یہ نقل کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث کا انکار آپ نے کر دیا نا کہ غیر مجہول الحال شخص کس نے اس کا نام کیا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے آپ نے میلاد کا انکار، تو آپ کے پاس اور بھی بہت طریقے ہیں، اور اس پر جو بدعت کے فتوے آپ کی طرف سے لگتے ہیں وہ آج کے نہیں، وہ بہت پرانے ہیں، لیکن اس حدیث کا جو انکار کیا ہے یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی نے بخاری شریف کی اس حدیث کا انکار کر دیا۔ اس سے آگے ایک کتاب ہے جی، وہ بھی آپ کے مسلک کی جو پہچان ہے، جس کی وجہ سے آپ کو وہابی کہا جاتا ہے، وہ آپ کی پسندیدہ شخصیت محمد بن عبد الوہاب نجدی، وہ اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول میں لکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا اور لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویبہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی آزاد کردہ تھی۔ ابو لہب نے سویبہ کو اس وقت آزاد کیا تھا جب اس نے ابو لہب کو آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی۔ موت کے بعد ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جہنم میں ہوں، لیکن ہر پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، اور اس نے اپنی انگلی کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں اس کو چوستا ہوں، یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے سویبہ کو اس وقت آزاد کیا تھا جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت دی تھی اور آپ کو دودھ پلایا تھا۔ اور ابن جوزی نے کہا ہے کہ وہ ابو لہب کافر جس کی مذمت میں قرآن مجید نازل ہوا، جب اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے پر جزا دی گئی ہے، تو آپ کی امت کے اس مسلمان موحد کا کیا حال ہوگا، اس کا صلہ کیا ہوگا جو آپ کے میلاد کی خوشی منائے۔ دیکھیں یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی، جن کا اہل سنت کے ساتھ شدید ترین اختلاف ہے، اس حدیث کا وہ بھی انکار نہیں کر سکا۔ تو میں حیران ہوں کہ آپ نے کس طرح کر دیا کہ اس کا انکار کسی نے نہیں کیا آج تک، اور آپ نے انکار کر دیا کہ اس سے میلاد پر دلیل پکڑنا یہ درست نہیں ہے، حالانکہ بڑے بڑے اجلہ علماء محدثین کرام نے اس حدیث سے میلاد پر دلیل پکڑی۔ امام جلال الدین سیوطی جیسے بڑے بڑے محدث، امام قسطلانی جیسے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے لوگوں نے اس پر میلاد، اسی حدیث سے میلاد پر دلیل پکڑی، اور آپ اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہی عجیب بات ہے۔ اور آگے آپ نے یہ بھی ذکر کیا اپنی باتوں میں کہ کیا غیر نبی کا خواب کیا حجت ہوتا ہے؟ تو جناب یہاں غیر نبی کی بات نہیں ہو رہی، نبی یا غیر نبی کی بحث چل ہی نہیں رہی۔ خواب حجت ہوتا ہے یا کافر کے خواب حجت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو اسی کی ایک مثال میں قرآن سے پیش کر سکتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھی جو جیل میں دو کافر تھے جنہوں نے خواب دیکھا، اور آپ نے ان کے خواب کا اعتبار کیا تو ان کو ان کی تعبیر بتائی، تو یہ نہیں کہ کافر کے خواب کا کوئی اعتبار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کافر کا خواب کچھ بھی نہیں ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خواب کی تعبیر نہ بتاتے، بلکہ اس کو درست جانا اور اس کی انہوں نے تعبیر بھی ارشاد فرمائی تھی۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے خواب کا جو انکار کرنا ہے کلیتاً، اور اس حدیث کا انکار کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ آپ کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب سے میں نے دکھایا، اور اب یہ ہے میرے پاس مدارج النبوت، حضرت شیخ محقق الاطلاق بالاتفاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جو کہ مدینہ شریف میں حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ برِ صغیر میں تشریف لے کے آئے، اور برِ صغیر میں علم حدیث لانے والی یہ شخصیت ہے۔ تو یہ ان کی کتاب ہے، اس کی جلد ہے میرے پاس، جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 35۔ وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی باندی تھی سویبہ۔ جس شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی،
سویبہ نے ابو طالب کو بشارت پہنچائی تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر فرزند پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اس خوشی پر اس کو آزاد کر کے حکم دیا کہ جاؤ دودھ پلاؤ۔ حق تعالیٰ نے اس خوشی اور مسرت پر جو ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ظاہر کی تھی، اس خوشی کی وجہ سے اس کے عذاب میں کمی کر دی، اور ہر دوشنبہ کے دن یعنی کہ پیر کے دن اس پر سے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، تخفیف کر دی جاتی ہے، عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ کی انگلی سے وہ اس کو پانی دیا جاتا ہے جس سے وہ پیتا ہے۔ تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ انکار کرنے پہ آئیں تو بخاری جیسی مستند ترین کتاب کا بھی انکار کر دیں، اور ماننے پہ آئے تو میں نے دیکھا آپ نے چھوٹی چھوٹی کتابوں کے بھی حوالے بیان کیے ہیں اور اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں اور بیان کیے ہیں، اور بہت سے ایسے حوالہ جات جن کتابوں کا آپ سرے سے انکار کر دیتے ہیں ان کے بھی حوالہ جات جو ہے نا آپ اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ میں نے خود پڑھا ہے آپ کی کتابوں میں، آپ کے علماء کی، یعنی کہ آپ کے علماء کی کتابوں میں، یہ آپ کی کوئی مخصوص کتاب کا نام نہیں لے رہا ہے، یعنی علماء اہل حدیث کی کتابوں میں ہم جب جن کتابوں سے ہم حوالے پیش کرتے ہیں بعض دفعہ تو آپ سرے سے ان کتابوں کا انکار کرتے ہیں، انہی کتابوں کے آپ لوگ حوالے اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کی 20 کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، لیکن بخاری کا انکار تو نہ آپ کرتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں نہ کوئی کرتا ہے، بلکہ سب کا ایک ہی اعلان ہے، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو اس کا نام صحیح بخاری ہے۔ تو صحیح بخاری کا آپ نے انکار، اس حدیث کا انکار کر دیا جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے اس بیان پر نظر ثانی فرمائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ میلاد منائیں، میلاد یہ قسمت والے مناتے ہیں، جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ اس کا میلاد مناتا ہے۔ جو آپ کے سامنے ہے، آپ اپنے بیٹوں کے بیٹیوں کا میلاد نہیں مناتے، سالگرہ میلاد ہی ہوتا ہے نا، تو یہ میلاد ہی ہوتا ہے۔ لفظ عربی کا ہے، آپ اردو کا پنجابی کا ذکر کر لیں، وہ سالگرہ ہے، کوئی انگلش کا لفظ لے ہے، کوئی زبان تبدیل ہونے سے کوئی حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ تو میلاد تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں، الگ بات ہے آپ اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، بچوں کا، بیوی کا یا اپنا میلاد مناتے ہیں، تو ہم اپنا بھی مناتے ہیں، اپنے کریم آقا کا بھی مناتے ہیں، کیونکہ ان کا میلاد ہوا تو اس جہان کو 4 چاند لگ گئے۔ یہ جہان کیا تھا؟ یہ تاریکی تھی، ظلمت تھی، اندھیرا تھا، اور لوگ جہنم کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ گر چکے تھے، کچھ جانے والے تھے، تو کریم آقا کا میلاد ہوا تو ہر طرف بہار آ گئی۔ تو ہم تو ان کا میلاد مناتے ہیں، اور یہ میلاد کی یہ صرف یہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کا بڑا دفاع کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میلاد پر اگر بات کرنی ہے کسی نے، تو میلاد تو میں کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے میلاد منانے کا۔ کوئی بات کرے میرے ساتھ، اللہ نے قرآن میں خود حکم دیا ہے میلاد منانے کا۔ تو جب یہ اب میرا موضوع نہیں کہ کیونکہ میں نے وہ آپ کے کلپ کا جواب دیا ہے صرف، تو اس حدیث کا آپ نے انکار کیا ہے، اور بھی بہت سی بخاری شریف کی شرح میں اس کے علاوہ 20 شروحات علماء نے لکھی ہے، اور کسی نے اس حدیث کا انکار نہیں کیا۔ میں اور بھی حوالے پیش کر سکتا ہوں، لیکن 2-4 حوالے کافی ہوتے ہیں اگر کسی نے ماننا ہو۔ جس نے نہیں ماننا، اس کے جتنے مرضی حوالے دے دے، وہ نہیں مانتا۔ تو یہ آپ کا یہ بیان کرنا کہ وہ مجہول الحال شخص ہے، اس نے خواب میں دیکھا اور وہ خواب حجت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ مجہول الحال شخص کون ہے وہ میں نے بتا دیا کون ہے، اور حوالہ دیا آپ کو، علامہ عینی بتاتے ہیں، اور بھی محدثین نے بتایا کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے خواب دیکھنے والے۔ اور سب سے بڑی بات، اس حدیث کو امام بخاری نے قبول کر لیا۔ تو جس حدیث کو امام بخاری نے قبول کر لیا اور اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا، تو وہ آپ یہ جانتے ہیں، آپ لاکھوں حدیثیں امام بخاری کو زبانی یاد تھی، حفظ تھی، تو انہوں نے یہ جو تھوڑی سی حدیثیں صحیح بخاری میں جمع کی ہیں تو ان کا کیا مقام ہے، وہ تو علماء نے بتایا کہ صحیح بخاری کی حدیثوں کا کیا مقام ہے، تو اس کا آپ نے جو انکار کر دیا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے۔ آمین۔